بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں فیصل انصاری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین و سامعین، آپ جہاں کہیں بھی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں اور رافت کے طفیل 27 رمضان المبارک کی مبارک ترین رات یعنی شب قدر میں وجود پذیر ہوا۔ پاکستان کے قیام کے پیچھے ایک نظریہ چھپا ہوا ہے اور وہ ہے دو قومی نظریہ۔ پاکستان متحدہ ہندوستان کا حصہ تھا، اس لیے ہندوؤں کو آزاد پاکستان ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ اس نے قیام پاکستان کے فوراً بعد کئی مسائل کھڑے کر ڈالے۔ ریاست حیدرآباد دکن پر اس وقت حملہ کیا اور قبضہ کر ڈالا کہ جس روز پوری قوم پر قیامت صغریٰ ٹوٹی ہوئی تھی۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحلت فرما گئے تھے، لیکن اس شدید غم کے موقع پر بھی مسلمانوں کا یہ ایمان تھا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ قیام پاکستان کے بعد ہندوستان اور پاکستان کم و بیش 3 مرتبہ آپس میں ٹکرا چکے ہیں۔ 1948 اور 1965 اور 1971 کی جنگیں یہ ظاہر کرتی ہے کہ دونوں ہمسایہ ممالک شدید رقابت رکھتے ہیں۔ بھارت آبادی کے لحاظ سے پاکستان سے کئی گنا بڑا ملک ہے، اس لیے غرور اور تکبر میں مبتلا رہتا ہے اور پاکستان کو ہمیشہ زیر کرنے پر تلا رہتا ہے۔ 1965 میں رات کے اندھیرے میں حملہ کر دیا۔ سیالکوٹ کے محاذ پر دنیا کا سب سے بڑا ٹینک حملہ کیا گیا، لیکن اسے ہمیشہ کی طرح منہ کی کھانا پڑی، کیونکہ شاعر مشرق علامہ اقبال اپنی قوم کو یہ بات سمجھا گئے تھے کہ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سردارا۔ 1971 کی تیسری جنگ میں دشمن نے پاک فوج کی ایک کثیر تعداد کو گرفتار کر کے اس کے مورال کو کم کرنے کی صحیح لا حاصل کی۔ مشرق پاکستان کی اندرونی قوتوں بالخصوص شیخ مجیب الرحمان گروپ کے ساتھ مل کر اندرا گاندھی نے عجیب کھیل کھیلا اور مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے علیحدہ کر ڈالا۔ ہندوستان والے اس سکوت سے بڑے خوش دکھائی دیتے تھے، حتیٰ کہ یہ بات سننے میں آئی ہے کہ آج مسلمانوں کا دو قومی نظریہ خلیج برد ہو گیا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب پاکستانی قوم کو یہ فیصلہ کرنا تھا کہ اب دشمن کے قدموں کو روکنا ہے، اس کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملانا ہے۔ حکومت پاکستان بھی اس مرحلہ پر نہایت سنجیدہ دکھائی دیتی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اس وقت کے انڈین وزیر خارجہ کو اپنے دلائل سے لاجواب کر کے پوری قوم کو جگا ڈالا تھا۔ پوری قوم ایک ہو چکی تھی، دشمن کو للکار چکی تھی اور شاعر مشرق کے اس پیغام کا عملی مظاہرہ بن چکی تھی کہ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ اس دوران میں بھارت نے راجستھان میں پوکھران کے مقام پر ایٹمی دھماکے کر کے عالمی قوتوں میں بھونچال برپا کر ڈالا۔ پاکستان کو آنکھیں دکھانا شروع کی۔ پاکستان اپنی بقا کے لیے لڑ رہا تھا۔ اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے قوم سے خطاب کیا اور اس کا حوصلہ بڑھایا کہ اے میرے ہم وطنوں، گھبراؤ نہیں، ہم اپنے دشمن کی للکار کا جواب ضرور دیں گے۔ ذوالفقار علی بھٹو کا یہ بیان شاہ سرخی بن کر اخبارات کی زینت بنا کہ ہم غاز کھا لیں گے لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے۔ ہندوستان کے بے درپے حملوں سے پاکستانی فوج اور حکومت بے خبر تھی۔ 1974 کے ایٹمی دھماکوں کے بعد خوب چکنا ہو گئی تھی۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام مختلف ادوار میں خفیہ طور پر جاری تھا۔ اس پروگرام کے پہلے چیئرمین ڈاکٹر عثمانی اور ڈاکٹر منیر احمد خان تھے۔ ایٹم بم بنانا پاکستانیوں کے لیے کسی چیلنج سے کم نہ تھا، لیکن بے یقینی کی کیفیت طاری تھی۔ لیکن اس بے یقینی کو فکر اقبال نے جلا بخشی اور انہیں یہ یقین دلایا کہ غدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کرائے غافل کے مغلوب غماں تو ہے۔ بس پھر کیا تھا کہ سوئی ہی قوم بیدار ہو گئی، تمام راستے خود بخود ہوتے گئے، خواب تعبیر پانے لگے۔ ہالینڈ میں مقیم ایک نہایت دردمند، جرأت مند اور بے باک انسان نے پاکستان پلٹنے کا عزم کیا اور وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات کی، وطن کے لیے اپنے جذبات ظاہر کیے، آنکھوں دیکھ خواب بیان کیے اور اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو للکارنے اور اسے دن دانے شکن جواب دینے کا اندیہ
دیا تو وزیراعظم پاکستان نے اس نوجوان سائنسدان کے جذبات کی قدر کی، اسے یہ کہہ کر حوصلہ دیا کہ تم اپنے مشن پر جت جاؤ، حکومت وقت تمہاری ہر طرح سے معاونت کرے گی۔ پھر یہ نوجوان ڈاکٹر عبدالقدیر خان اپنی ٹیم کے ساتھ مشن کی تکمیل کے لیے مصروف ہو گیا۔ اس نے اپنے ساتھ کام کرنے والوں سے کہا کہ ہم طاقت میں اپنے دشمن سے کمزور ضرور ہیں، لیکن شہر مشرق ہماری رہنمائی کر رہے ہیں کہ گرماؤ غلاموں کا لہو سوزے یقیں سے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنے نام پر قائم AQ خان ریسرچ سینٹر میں اپنے ساتھیوں ڈاکٹر سمر مبارک، ڈاکٹر منیر احمد خان اور دیگر سائنسدانوں کے ساتھ مل کر عزم و حوصلہ کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھا۔ آخرکار ہمارے ایٹمی سائنسدانوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی سرگردگی میں یورینیم کو افزود کر ڈالا، پھر اسے توانائی میں بدلنے اور جوہری طاقت کے حصول تک ہر ممکن کوشش جاری و ساری رکھی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ٹیم کے افراد کو یہ نکتہ سمجھا دیا کہ بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ 90 کی دہائی اپنے نقطہ عروج کو چھو رہی تھی کہ بھارت نے 11 مئی 1998 کو 3 اور 2 دن کے بعد مزید 2 ایٹمی دھماکے کر ڈالے، جن سے نہ صرف پاکستان بلکہ دیگر ممالک میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ بھارت نے یہ ایٹمی دھماکے خصوصاً پاکستان کے لیے کیے تھے، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اس نے قوم کو للکارا ہے، وہ قوم جس کے پاس آزاد شیر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی صورت میں دشمن پر دھاڑنے کے لیے بے قرار بے تاب ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ان ایٹمی دھماکوں کے فوراً بعد یہ بیان دے کر قوم کا حوصلہ جوا کر ڈالا کہ دشمن بھول میں نہ رہے، ہم انڈیا کو چند سینکڑ کے اندر راکھ کا ڈھیر بنانے کی صلاحیت حاصل کر چکے ہیں۔ انڈین دھماکوں کے بعد عالمی قوتوں کی نظر پاکستان پر جمی تھی کہ دیکھیں اب پاکستان کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ تمام اعلیٰ سرکاری عہدے داروں کی خفیہ اور اعلانیہ مشاورتیں جاری تھیں کہ وزیر اعظم پاکستان جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب روز بروز پریشر بڑھ رہا تھا۔ امریکہ اور دیگر بڑی مغربی قوتیں چاہتی تھی کہ پاکستان جوابی دھماکے نہ کرے، لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر خان یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ دشمن کو اگر آج جواب نہ دیا تو ہم ہمیشہ کے لیے اس کے دستے نگر ہو جائیں گے۔ انہوں نے وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کر کے 2 ٹوک فیصلہ سنا دیا، پھر وزیر اعظم کے حکم پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی قیادت میں صوبہ بلوچستان میں چاگی کا مقام پر 28 مئی اور 30 مئی کو دشمن کے منہ پر ایسے زوردار 7 تھپڑ رسید کیے کہ وہ اپنے گالوں کو سہلاتا رہ گیا۔ ان 7 تھپڑوں نے دشمن کو بتا دیا کہ اللہ کے شیروں سے پنگا لینا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ ہو ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ ایٹمی قوت کے حامل دنیا میں 7 قوتیں ہیں، جن میں 6 کا تعلق غیر مسلموں سے ہے اور 1 کا امت مسلمہ سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے۔ پاکستان جس عظیم رات میں معرض وجود میں آیا تھا، اسی رات خدا نے قرآن کو نازل کیا تھا۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا اور پاکستان کی حفاظت بھی اللہ کر رہا ہے اور اللہ کرے گا۔ تمام عالم اسلام میں پاکستان کو نہایت احترام سے دیکھا جاتا ہے۔ پاکستان کو خدا نے ہر وہ صلاحیت عطا کر رکھی ہے جو دنیا کی کسی بھی ایٹمی قوت کے حامل ملک کے پاس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس سرزمین کے متعلق ایک عرصہ پہلے فرما گئے کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ اپنے میزبان فیصل انصاری کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔